نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق دوستو، قابل قدر ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے آج ہم ایک دینی، اسلامی اور روحانی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تھوڑی سی کو کھول دیں، بالکل معمولی سی۔ جناب آپ نے اس خوبصورت محفل پاک کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک باتیں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ ہو گئی تھوڑی کم، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کسی چیز کے نہ کسی بھی کام کو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی بھی تحریک کو ہم چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان مقاصد کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بچے کو کسی ادارے میں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں چھوڑ کے آتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ پڑھے گا، اچھا کھانا ان کو کھلانا چاہیے، اچھی رہائش کا بندوبست کر کے دینا چاہیے، آنے جانے کی سہولیات صاف ستھری اور اچھی ہونی چاہیے، لیکن مقصود جو ہے نا اس کا، وہاں وہ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اب وہ اگر ادارے والے اسے کھانا بڑا اچھا دیں اور رہائش کا بندوبست بڑا اچھا کریں، سارے کام ٹھیک ہوں، بس پڑھائیں نا، ہم بچے کو رہنے دیں گے ادارے میں؟ جلدی بتائیں یار، اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا وہ ہم نے کہا ہمارا بچہ دے دیں جی، ہم نے نہیں یہاں رکھنا، تو کہنے لگے اتنی اچھی تو روٹی کھلا رہے ہیں، اتنی اچھی آسانیاں، ہاسٹل اتنا عمدہ، واپس لے جا رہے ہیں، تو نے کہا جائے گا روٹی گھر بھی کھلا لیں گے۔ اور میری طرف توجہ کریں جی، موبائل نے آپ کے پاس رہنا ہے اور میں نے جانا ہے، مہربانی کریں، اگر آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تھی تو پھر ویڈیو بھیج دیتے، آج تو ڈائریکٹ ملاقات ہے نا آپ سے، تو چلو مہربانی کرو، تھوڑی موبائل ضرور چلائیں پر دیکھیں سنیں تو میری بات نا، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ بھائی ہم نے کہا بچہ واپس کر دیں، انہوں نے کہا اتنی اچھی روٹی کھلا رہے ہیں، اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں، اتنا اچھا پک اینڈ ڈراپ، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ سارے کام ہم گھر بھی کر لیں گے، تمہیں تو پڑھانے کے لیے دیا تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ چیزوں کے مقاصد ہوتے ہیں، اگر اصل مقصد حل نہیں ہوتا تو جو اس کو مضبوط کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس پر ساری توجہ مناسب نہیں رہتی۔ ہم نے نا دین قبول کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے حضور کی غلامی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور نبی پاک کے آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ محفل میلاد، درود و سلام، نعت خوانی، حضور کا ذکر پاک، یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں مضبوط ہو جائیں، محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے، پیار بڑھ جائے۔ لیکن اگر یہ سارے کام بھی ہوتے رہیں اور محبت دولت کی بڑھتی رہے، خوب جشن ہو میلاد شریف کا، لڑائیاں بھی خوب ہوں، باقی سارے کاموں پر بھی توجہ پوری ہو،
اور لیکن وہ جو حضور جس مقصد حسنہ کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہی نہ ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں، اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ میلاد جو ہے نا، میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے۔ ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ بڑی خوب بات۔ لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا، لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے۔ جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، اسے اعزاز مل گیا ہے، انقلاب آ گیا۔ میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے، انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا۔ اب یہ برادری کے رٹے، یہ قبیلوں کی لڑائیاں، یہ سب جہالت قرار پائیں۔ قبیلے صرف تعارف کے لیے، باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ اب انقلاب ہے، اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے امیر المومنین ہوتے ہوئے، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام۔ میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ۔ میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو، سورج کو، چاند کو پوجا جاتا تھا۔ اب میلاد ہو گیا، اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، جائز ہی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے، وہ تو کفر ہے، شرک ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے، سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہا اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز۔ یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے، میں کہ معرفت دی نہیں، یہ تے جہالت دی گل ہے، آپ جہالت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے۔ اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے، حضور کس لیے آئے۔ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں، روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، اب تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔
نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں. جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئیں. حضور نے اللہ کی جانب بلایا. جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا. ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں. اوہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے. اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا. یار یہاں تو کچھ کرنا. کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے. جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے. مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. وہ تعظیم والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے. جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا. آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا. آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے. سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے. بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھی. اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر. ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید کا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے. رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو. یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے، اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے، پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے. غیر مشروط اطاعت باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا. باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے. پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے. کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے. نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے. نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا. ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم. اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے. گھومنے، سیر کرنے، سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے. اگر اسے کہا جائے نا نماز پڑھو، کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار، کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا. تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے، طبیعت سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما، صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے. جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں.
غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں۔ غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی جے پوچھن دیں دے ہو بولو، ہم کہتے ہیں بھائی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر۔ آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے، جو کرنے دیتے ہیں آپ؟ غلام غلامی کرتے ہیں۔ بحث یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں۔ کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا۔ عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی۔ حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے، اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی۔ بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں، اللہ ماشاء اللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے۔ غلام غلامی کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے، آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا۔ فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا۔ راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے۔ کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی، دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ، اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو سویا ہوا ہے، عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا، کھانے والی دکان پہ تھا، برگر والی دکان پہ تھا، اور فجر میں تو بستر پہ تھا۔ کہنے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں تے مالک دا در مول نہ چھٹتے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، تے دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے، او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے۔ بات مانے، حضور کی غلامی کریں۔ نوجوان دوستو، حضور نہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے، پھر بھی بیسے ہیں، گفتگو ہے، تبصرہ ہے، یہ کر لیں گے، بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں، بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں۔ پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا؟ حضور نے ایک شخص سے کہا، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی، مسجد کے دور کونے میں، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک وہ باہر تھے کونے میں، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے۔ جب حکم ماننا ہے نا، جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے، اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے۔ لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بور کونے میں تھا،
میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے یا رسول اللہ؟ وہ دور تھا بنو غنم میں، آواز آئی میں بیٹھ گیا۔ محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ رو پڑے، یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا؟ ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ، تو غلام جو ہوئے، مقصود تو غلامی کرنا۔ تیرے تیرے حکم کے پابند ہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سونا جنج رکھے اساں اونج۔ امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے، فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور بات قبیلے کی مانتی ہے۔ دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو، حضور کے نقش قدم چلو۔ رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ یہ رسمیں، یہ رواج، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے۔ میں پتہ دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا ہے، جمعہ پڑھتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، محفل والے دن بھی سارے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے۔ اب پتہ چلتا ہے دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا، اب سکھ کا وقت ہے، اب بھی لیتا ہے کہ نہیں، خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں۔ روز مرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں، حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ ہم تو بندے راضی کرتے کرتے، دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں، روحیں تھک گئی ہیں۔ وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر، کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے، 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، جنازے نہیں پڑھ سکے، کیونکہ دنیا راضی کر رہے ہیں۔ آسان دین رسول کریم نے دیا ہے، نہ ادھر ادھر بھاگو، نہ اپنے آپ کو تھکاؤ۔ نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ، جو دنیا چاہتی ہے۔ ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا، وہ تو معاملہ الگ ہے۔ ایک ہے رسم و رواج، کہ میں تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا، یہ ابھی کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، تو میرے چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے بچی دی شادی۔ دادے اور لڑ پے، انہوں نے کہا تیاں کرو روانہ کری دیا۔ وہ پھر 15-16 سال ہی لنگے نے، لوکاں نوں یہ گل بولی گئی۔ ہوں گھر کرایا تے انہاں کہنا کھرے پینڈو نے، انہاں کو خرے پیسے نہیں، لہذا میرج ہال پہ میرج ہال چل گئے ہم۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سارے ساتھ ہو جاتے۔ دادا جی کہنے لگے پتر وہ تیاں گھروں ٹوری دیاں نے، تو پھر بڑی مشکل سے انہیں منایا، اس شرط پہ مانے کہ رخصتی کے وقت بچی گھر ہوگی۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ہم نہ بلا وجہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ حضور کی پیروی کریں، آسان دین میرے رسول پاک نے دیا، نبی پاک نے، لو سنو بات، خوش ہو جاؤ گے۔ ہمارا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو گئی ہے، وہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور بعض غریب سے غریب تر ہو گئے۔ ہمارے پاس جو 100 روپے آتا ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوتا ہے، ہم اس میں سے کسی کو 20 دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ذرا بانٹ لیں، بانٹنے سے سرور بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 3 بندوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے، 4 کا کھانا 6 کھا لیتے ہیں، اور کھانا 6 کا ہو تو 10 کو بھی پورا آ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دسترخوان چھوٹا بھی ہو پر دل بڑا ہو، دل بڑھاؤ، گنجائش ہو۔ حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا؟ 10 دینار تھے نبی پاک کے پاس، حضور بازار گئے، 4 دینار کی قمیض خریدی، پہن کے حضور باہر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی حضور مجھے نہیں دے دیتے؟ حضور اسی وقت گئے، پرانا کرتا پہنا، قمیض اتار کے دے دی، پھر جا کے 4 دینار کی اور خرید کے لائے۔ محبوب واپس آ رہے تھے، 2 دینار بچے ہوئے تھے، ایک خاتون کو دیکھا رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں فلاں آدمی کی ملازمہ ہوں، کنیزہ ہوں، آٹا خریدنے کے لیے اس نے 2 دینار دیے تھے، مجھ سے گم ہو گئے، میں پریشان ہوں، وہ مارے گی میں جاؤں گی
تو محبوب نے فرمایا یہ لینا 2 دینار۔ اسی پہلا بندے دا صاحب بھی واہ کری دے پہ یہ حقدار ہے کہ ہاں بڑا صاحب۔ ہم گئے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے توفیق دی، کافی سارے لوگ گئے۔ ویسے ہن سیلاب والے ٹر گئے نے سارے اپنے اپنے گھراں جی، خبراں ٹھنڈیاں ہو گئی۔ ہاں اسی خبراں تے چلن والی قوم، ٹرینڈ تے چلن والے لوگ۔ جی ٹرینڈ چل رہا ہے تے اسی بھی ناراض ہو گئے ہو نہ ہویا تے یار تہاڈی مہربانی میں ٹر چلا، بس ٹرینڈ پہ نہ چلو، حقیقت پہ چلو۔ تیسرا مہینہ چڑھ گیا، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ۔ آپ کی ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں حکومت میں، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کوئی بندہ شور نہ کرے کہ میں حکومت میں نہیں۔ کوئی پنجاب میں حکومت میں ہے، کوئی کے پے کی خیبر پختونخوا میں ہے، کوئی مرکز میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، نہیں صحیح آ کیا میں تے پھر یار انجن کرو نا، تسی پریشان ہی ہو گئے ہو۔ میں سیاست ساری سمجھتا ہوں پر سیاست کرتا نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا۔ ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ میرے بھائی غور کریں آپ بات پر، سب کی حکومت ہے جتنے ہیں، ان کو چاہیے تھا نا پہلے اپنے سارے رٹے چھوڑ دیتے، پہلے ان کو گھروں میں بساتے۔ لیکن ہم بھی موج والے لوگ ہیں، ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے، سامنے جو بھی ہو۔ الیکشن آئے نہیں تے سبوئے کے دفتر پایا نہیں تے مفت دیاں لڑائیاں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے کہن تے ووٹ نہ دیتے تے میرا تیرا جین مرن تسی مکایا، انہاں تے نہیں مکایا۔ انہاں نوں نال دی پارٹی نے وزارت دیتی، انہاں ادھر ٹر جانا ہے۔ کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں؟ بچیں ان چیزوں سے۔ بہرحال بات ختم کرنی ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں، یہ تو چھین لیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے۔ بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا؟ تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی۔ حضور علیہ السلام گھر چلے گئے، اس کو 2 دینار دیے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں، اسے کہے کچھ نہ۔ محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام۔ تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں، کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا، تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ہے، کنیز ہے، آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے، دیر ہوگی اسے مارنا نہ۔ اسی بھی سفارش کری دی ہے پر بندہ ہوئے تگڑا تاں ماڑا سفارش ہی آ جائے تو انہوں آکی دا گڈی دا کرایہ ہے ہی، اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی، وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے۔ یہ کام نہ کرو، کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو، اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ عزیز بھائی حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ، تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے، ہم نے آزاد کیا۔ اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے، اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی ہے۔ تو آسان زندگی دی، حضور کی پیروی کریں۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے۔
تمہیں پاک کر دیں گے. پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچیل، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے. آپ ایک دو دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا کرتے کا، تو کسی کو نام بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹیا ہے. بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تے جانا ہی نہیں، میری جتی پرانی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے. اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بندے کو بے چین کر دیتا ہے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے. نبی پاک نے نا لوگوں کے دلوں کے بوجھ اتار دیے. پاکیزگی دل، حضور نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا، محبت کرنی سکھائی، تعصبات سے بچایا، نفرت انگیزی سے بچایا، امیر غریب کو کٹھا بٹھایا، لڑنے والے قبیلوں کو قریب کیا. لوگوں کے دلوں سے یہ ساری قدورتیں نکل گئیں. یہ ہم نے نا بلا وجہ کے بوجھ بنا لی ہیں. او فلانے ایک دن میرے پاس ایک صاحب بیٹھ کے کہنے لگے اے جنی چھیتی کو پیسے آئے نے انی چھیتی آ سکتے نہیں. میں نے کہا رب تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ہمیں کیا مصیبت بنی ہے، حساب لے لے گا اللہ. ہم بلا وجہ لوگوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں، اپنا ہوتا نہیں. زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے. اپنا میں آپ سے عرض کروں، ہم نا ساری زندگی دوسروں پہ ڈالتے ہیں، ساری زندگی. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا نہیں نا زندگی میں، تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے اپنی وجہ سے نہیں کی. بعد چ پیا کہانیاں سنائے کر دے حالات ٹھیک نہیں سن مینوں فلانا، کوئی ایسی بات نہیں. جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ. منڈے ذرا ناراض ہو گئے نے میرے تو، حضرت صاحب تسی تے ابیاں نوں سچی گل سمجھا رہے ہو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ دن کو فیکٹری میں ملازمت کر کے بھی رات کو پڑھ لیتے تھے. جس نے پڑھنا تھا نا اس نے، ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی سرگرمیاں زیادہ ہیں. اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے دل سے بوجھ اتاریں، زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں ہوتا رہتا ہے معاملہ. حضور نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض. محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ہاں پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. تے سارے جسم دے تون دے نالوں اکو ٹکڑا تولا دل دا. دل کو نہ ذرا، ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں. زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے. ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت. ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے پلا، پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں پتہ نکلدا کی ہے. انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں، میں تینوں کدے لئی پوچھ دے. کمال آدمی ہے بھئی آپ کس چکر میں. پھر ایک اور بھی گل ہے، جے پوچھ لئیے تے پھر بھی مصیبت ہے. کہنا جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں او کرما لیا تیرے کو مشورہ پوچھیا سی، حکم نہیں سی پوچھیا. تینوں کیا سی مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی، حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی، حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے. حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا. وہ بھائی کیا بات ہے، ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں. آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں، سادہ. دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، زمین پہ سو جاتے،
سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں، صاف دل کریں. آگے قرآن پاک نے کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں قرآن بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. قرآن پاک ضرور سیکھو یار. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اب اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے، ہم سب مسلمانوں میں ڈر لگتا ہے. میں سوچتا ہوں جو قوم 3 گھنٹے موبائل پہ جھکی رہتی ہے، جو چیزیں نہیں پڑھنے والی وہ بھی پڑھتی ہے، تو اگر قرآن پاک نے قیامت کے دن پوچھا کہ ہر شے پڑھ لیتے تھے مجھے ہی نہیں پڑھتے تھے، بس قرآن پاک سے تعلق پیدا کرو. قرآن حضور کے ساتھ آیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن پاک کو پڑھو، تلاوت کرو. تعویذ لینے جا رہے ہیں، دام کرانے جا رہے ہیں، جو تعویذ تمہیں نبی پاک نے دی ہیں وہ کیوں نہیں لیتے؟ حضور نے تعویذ دیا ہے، فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، جن بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا. یہ پکا تعویذ ہے حضور کا دیا ہوا. نبی پاک نے فرمایا سورۃ واقعہ پڑھو، تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ یہ جو حضور نے سارا کچھ دیا اسے کیوں نہیں قبول کرتے؟ قرآن میں. اور دوسری بات دانائی والحکمہ، جذباتی فیصلے نہ کریں، سارے فیصلے جذباتی نہ کریں. ہمارے ہاں بڑا جذباتی پن، لڑائی تو ہوتا ہے تھوڑی حکمت سے، عدل سے. ایتھے پتہ لگ گیا جی وہ پراں چونک جنا ساڈا منڈا کسی نے لڑ پیا ہے، ڈنڈے کر لو، پجو دوڑو. وہ پہلے پوچھتے لو ساڈے منڈے دی غلطی ہے کہ انہاں دی ہے؟ انصاف یہ ہے کہ اگر اپنے بچے کی غلطی ہے تو یہ ڈنڈے اسے مارو. یہ اس طرح تو انسان گروہ پرست ہو جاتا ہے، حق پرست تھوڑی رہتا ہے. حضور نے حکمت سکھائی، دانائی، معاملہ فہمی. کچھ لوگ حضور کے سامنے ایسے آئے جو بظاہر کلمہ گو تھے، اور کچھ یہودی آئے. اگر یہودی سچا تھا تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. دانائی سے چلیں، زندگی اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے. ہمارے ہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ جن نے پہلوں گل سنائی اسی وہ دے نال، چاہے فل جھوٹا ہو بندہ، او بھائی دوسرے کی بھی سن لیں. آپ ایک کی بات سن کے جذبات میں اچھا اس میں انج آکھے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں یوں کہہ رہا تھا. میں کہ یار نہیں، وہ مصروف آدمی، کوئی اتنا ٹائم ہی نہیں میری یہ گلا کرن دا. سانوں کی مصیبت بڑی. اس نے کہا جی اس نے کہا ہے. تو میں کہ یار کہہ بھی لیا ہے تو ساڈی کدوں کوئی ایڈی شان ہے؟ پھر کیا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دعا کرتے ہیں وہ معافی دے دے، حساب نہ پوچھے، حضور قبول کر لے. چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ کسی نے کچھ کہہ بھی لیا تو پھر کیا ہوا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی بات. جتن تے ہر کوئی کھیڈے، او کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا. تھوڑی سی دانائی، تھوڑی معاملہ فہمی. جذباتی فیصلے، جذباتی معاملات، جس کا جو چیز میں آتا ہے وہ چڑھا کے کرا لیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے. ہم نے حضور سے سیکھنا ہے. میری بات مکمل ہو گئی، ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک نے ہمیں مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتایا. ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم نہ حضور سے مسجد چلانے کا طریقہ تو پوچھتے ہیں، حکومت چلانے کا ہمیں نہ ہر معاملے میں. مجھے بتاؤ جنازہ، کل، دسواں، یہ سب چیزیں دین نے بتائی ہیں، تو شادی کا طریقہ نہیں بتایا؟ میں یہ فوت کوئی ہو جائے تو دین کے مطابق، اور شادی ہو جائے تو ساڈا منڈا نہیں بنتا، فلانا نہیں بنتا. میں نے کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ آپ کو سارا پتہ ہے. دین اسلام نے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، قاعدے بیان کیے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. اپنی زندگی میں ہر چیز حضور سے سیکھیں. تھوڑے سے طالب علم بن جائیں، موبائل کسی وقت چھوڑیں اور کاغذ قلم لیں. کوئی بھی کام کریں نا تو پہلے پوچھیں علماء سے، کتابوں سے مطالعہ کر کے کہ اس معاملے میں نبی پاک نے کیا فرمایا. آپ یقین کریں بالکل شعور کے قریب، شعور کے قریب. لیکن شرط یہ ہے کہ جو سیکھنا ہے نا اس پر پھر عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جاتا ہوں نا جلسوں میں، کہتے ہیں 2 گھنٹے تقریر کرو. میں کہتا تسی 5 منٹ والی تے عمل کر کے دیو نا. پہلے تقریریں کو کانوں کی لذت کے لیے، یہ کو دیہڑیاں لگ رہی ہیں.
وہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، وہ مذاق ہے؟ تو عمل کے لیے آیا دین۔ سب کو پتہ ہے نا، جتنے بیٹھے ہیں سب کو حدیث کا پتہ ہے نا کہ ایک گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشی گئی تھی، سب نے سنی ہے۔ تو یہاں تو سڑک پہ کتا مر جائے، مر بھی جائے، تو کوئی لکڑی سے بھی اسے سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنتے ہیں حدیثیں؟ کانوں کی لذت کے لیے، نعرے لگانے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ سنو، صبح شام سنو، تقریر سنو، فلانے بڑے نعرے لگائے، بھائی عمل کب کرنا؟ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک ایک بات سننی ہے ہم نے، اور ہم نے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ زندگی عمل سے سنور جاتی ہے۔ اگر ہم حضور کی باتوں پر، بڑا آسان ہے، یہ مت سمجھیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے ہمیں دین ہی آسان عطا فرمایا ہے، سوکھا بالکل۔ آپ عمل شروع کریں، ایک ایک کر کے آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب۔ محفل آگے چلے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ جن احباب نے یہ بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اتنے سارے لوگ آئے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، مسجد کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کا پیار نصیب فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، قناعت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، بری سوچوں اور بدگمانیوں سے بچا، خیالات کے بکھر جانے ٹوٹ جانے سے بچا۔ امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ کشمیری، فلسطینی، شام کے رہنے والے، برما کے رہنے والے، اللہ سب پہ فضل فرما۔ امت کو ایک بنا دے، قوت والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرما دے۔ ہمارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اس علاقے پر، اس گاؤں پر، ان بستیوں پر رحمت کی نظر فرما، پیار سے، محبت سے، خلوص سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، پردہ پوشیاں نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔